اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الاحزاب کا جو ہے وہ تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ الاحزاب 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کے 9 رکوع اور 73 آیات ہیں اور 1210 اس کے جو ہے وہ کلمات ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے اندر جو ہے غزوہ احزاب، جو اس کا دوسرا نام غزوہ خندق کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے، یا غزوہ خندق کو خندق کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہے غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے۔ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں، اور حزب گروہ کو کہتے ہیں، اور احزاب جو ہے بہت زیادہ گروہ کو کہتے ہیں۔ کفار مکہ اور اس کے مضافات میں جو جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے جمع ہو کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جو آئے تھے۔ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ 10,000 کا لشکر تھا، اور ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ 12,000 کا لشکر تھا۔ تو اسی لیے غزوہ احزاب کو جو ہے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں نے خندق کھودی تھی۔ اب خندق کیا چیز ہے؟ خندق جو ہے ویسے تو گڑھے کو کہتے ہیں، وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کھودی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ کفار مکہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو جمع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سے مشورہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر تمام صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا کہ جو ہے مدینہ کے سامنے جو ہے وہ خندق کھودی جائے۔ کیوں کھودی جائے؟ کیونکہ مدینہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ 3 اطراف میں پہاڑ تھے، سامنے جو ہے وہ میدانی علاقہ تھا۔ تو چنانچہ مسلمانوں نے وہ خندق کھودی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خندق کی چوڑائی، لمبائی اور جو ہے اس کی گہرائی کیا تھی؟ تو اس کی جو ہے چوڑائی اور گہرائی جو ہے 5.5 گز تھی، اور گز کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 1 گز جو ہے 3 فٹ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس خندق کی جو ہے گہرائی اور چوڑائی جو ہے 5.5 گز تھی، اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 1200 گز تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ 3,000 تعداد تھی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صرف 700 تعداد تھی مسلمانوں کی۔ اور اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو کتنی شہادتیں نصیب ہوئیں اور کفار جو ہے وہ کتنے مردار ہوئے۔ تو اس غزوے کے اندر 6 جو ہے صحابہ کرام شہید ہوئے اور 10 کفار جو ہے وہ مردار ہوئے۔ اور اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے جو ہے خندق کھودی تھی، کیا اس کو کسی کفار نے عبور بھی کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ایک عرب پہلوان جو ہے اس نے یہ جو ہے خندق 2-3 مرتبہ جو ہے عبور کی، اور اس نے جو ہے مقابلے کے لیے جو ہے للکارا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آئے۔ تو آپ یہ بات جو ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قد میں تھوڑے سے چھوٹے تھے، تو اسی لیے اس عرب پہلوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تمسخر اڑایا کہ میں بچے سے جو ہے وہ لڑائی نہیں کرتا، مجھے جو ہے لوگ تانا دیں گے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کون تانا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے مکہ اور مدینہ کے جو ہے عورتیں تانا دے گی کہ آپ ایک پہلوان ہو کر ایک بچے سے جو ہے لڑ کر آئے ہو، تو لہٰذا میں آپ سے مقابلہ نہیں کرتا، آپ کسی بڑے جو ہے جانسار اور بہادر شخص کو بھیجیے۔
اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جواب دیا کہ میں اگر آج یہاں سے واپس چلا گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے کیا کہیں گے کہ میں نے تجھے جو ہے ایک پہلوان کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا اور آپ واپس جو ہے لوٹ آئے، تو لہٰذا میں آپ کا جو ہے وہ مقابلہ کروں گا۔ تو لہٰذا ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غزوے کے اندر جو ہے ارد گرد کے قبائل تھے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے جو ہے اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی۔ وہ تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے جو ہے وہ بچا لیا۔ اور پھر جو ہے کیا ہوا کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے جو ہے طوفان اور آندھی اور ایسے لشکر بھیجے فرشتوں کے جو ان کو نظر نہیں آتے تھے، ان کے خیمے اور اونٹ جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے خیموں کو جو ہے اکھاڑ پھینک دیا ہوا نے، اور جو اونٹ تھے اب رسیاں توڑوا کے وہ بھاگ گئے، اور کفار نے بھی جو ہے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور راتوں رات جو ہے وہ بھاگ گئے، اور صبح جب ہوا تو میدان خالی تھا، اور صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد ظہر کے وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے بنو قریظہ کی طرف جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ جو ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کریں۔ تو عصر کے ٹائم مسلمان جو ہے بنو قریظہ میں پہنچ گئے۔ پہلے تو انہوں نے بڑی جو ہے گالی جو ہے گلوچ کیا، لیکن جب مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا اور کچھ دن محاصرہ رہے، پھر وہ منت سماجت پر اتر آئے۔ تو پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ جو ہے ان کے جو بوڑھے اور بچے اور عورتیں تھے ان کو چھوڑ دیا، اور ان کے جو مقابلے کرنے والے شخص تھے ان کو جو ہے مقابلہ کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو یہ جو ہے ساری باتیں اس سورۃ الاحزاب کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے اس کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو مختصر سا جو ہے میں نے آپ کو سورۃ الاحزاب کا جو ہے تعارف کرایا ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھے جو ہے اس لیکچر کے بعد جو ہے آپ مجھ سے جو ہے ضرور جو ہے پوچھیں، تو میں اس کا جو ہے وہ آپ کو جواب دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔